اہل بیت کے فضائل اہل سنت کی معتبر کتب سے۔ قرآن اور اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور اہل بیت ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں۔ اہل بیت سے بغض اعمال کی بربادی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے مگر وہ شخص اس حال میں اللہ سے جا ملے کہ اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو تو وہ ضرور آگ میں جائے گا۔ اہل بیت اور مباہلہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی پاکیزگی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی کہ حضرت حسن تشریف لائے، آپ نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین تشریف لائے تو انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرمائی، اے اہل بیت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف کر دے۔ اہل بیت سے بغض اور اللہ کی لعنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 قسم کے لوگوں پر اللہ نے اور تمام انبیاء نے لعنت بھیجی ہے، ان میں سے ایک اہل بیت سے بغض رکھنے والا بھی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل جاننے کے لیے سیکھ اسلام کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ صدقہ جاریہ کے لیے اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔